بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب القضاء پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو جو حدیث پڑھنی ہے وہ ہے حدیث نمبر 368 ہمارے نسخے میں، اور آپ لوگوں کے نسخے میں حدیث نمبر 456 ہے شاید۔ جی صحیح نام شاید 57 ہے سر، اچھی بات ہے، 457 ہے جی۔ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ شروع کریں شیخ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصيم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فأقضي له اس کے بعد فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. وعن جابر بن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتبت أبي وكتبت له إلى ابن عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لأدعي ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه، ولكن اليمين على المدعي عليه مدعى عليه. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ یہ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب القضاء پڑھ رہے ہیں۔ کتاب القضاء میں ہم لوگوں نے کچھ حدیثیں کل پڑھ لی تھی، آج بقیہ کچھ حدیثیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے
وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہند بنت عتبہ آئیں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان کا مزاج یہ ہے کہ ان کے مزاج میں کچھ بخیلی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہمیں نفقہ جتنا ہمیں کافی ہو سکے اتنا نہیں دیتے ہیں، مطلب خود بیوی کو، بچوں کو جو کافی ہو سکے، ان کے گھر کے اخراجات چل سکے، وہ نہیں دیتے ہیں، الا ہے کہ اگر یہ ان کے علم کے بغیر لے لیتی ہیں تو پھر ایسے میں گزار بسر ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس طرح کا ان کی اجازت کے بغیر، ان کے علم کے بغیر لے لینا، یہ کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیکی و یکفی بنیک، کہ ٹھیک ہے لے لو معروف سے۔ معروف سے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا خرچ کرنے کا جو انداز ہے، ایک عرف کے اعتبار سے اتنا لے لو، اس میں استکثار نہ ہو اور اس میں زیادہ سے زیادہ مال بٹورنے کی جستجو نہ ہو، بس صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنے شوہر کے مال میں سے لینے کی اجازت دی ہے تو میں جتنا چاہے اٹھاؤں اور اس کو جمع کر لوں، اس طرح کی بات نہ ہو۔ یہی بات ہے اس میں بالمعروف میں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وجوب نفقت الزوجۃ والاولاد، آدمی کے اوپر بیوی کا اور بچوں کا خرچ اس کے ذمہ ہے، بیوی بچوں کا خرچ آدمی کے ذمہ ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں چاہوں تو خرچ کروں، میں چاہوں تو چھوڑ دوں، ایسی بات نہیں، یہ اس کے اوپر واجب ہے، ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہی کرنے پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھ ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ نفقہ، اس کا اعتبار کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ہیں، اب جیسے ماہانہ ان کا خرچ جو ہے 2000 ریال ہے، کچھ لوگ ہیں ان کا خرچ 10,000 ریال ہے، کچھ لوگ ہیں 5,000 ریال ہے، تو اس طرح اب اس کا اعتبار کیسے ہوگا؟ یہ ان لوگوں کا جو خاندان ہے، ان کا جو رہن سہن کا انداز ہے، اس اعتبار سے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب جو لوگ 10,000 ماہانہ جن کا خرچ ہوتا ہے، جن کا ایک اپنا اعتبار ہے، اپنا ایک مستوی ہے، اور وہ 10,000 خرچہ کرتے ہوں تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو بس 5,000 سے کام چلانا چاہیے، تو اس طرح تنگی ہو جائے گی۔ اور جو لوگ 5,000 سے کام چلاتے ہیں یا ان کا خرچ چلتا ہے، ان کے لیے ہم ایسا کہیں کہ 2,500 میں یہ لوگ چلا لیں، ایسے نہیں ہوگا۔ تو اعتبار ہوگا جن لوگوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے ان کے اعتبار سے، ان کا جو مستوی، ان کا جو معیار، ان کی جو ایک ریت چلی ہے خرچ کرنے میں، ان کی جو عادت بنی ہے، اس اعتبار سے۔ اس کے اندر تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ضرورت کے خاطر ایک اجنبی خاتون کی آواز کو سنا جا سکتا ہے۔ جیسے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی ہیں اور فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، عورت اپنی بات رکھے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو براہ راست سن لیں گے، تو آئندہ ان کو حکم بتانے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی بات ہی نہ سنیں تو کیسے یہ ممکن تھا کہ وہ فیصلہ کرتے؟ تو اسی لیے یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ضرورت کے خاطر اجنبی خاتون کی آواز سنی جا سکتی ہے، خواہ وہ شرعی حکم معلوم کرنے کے سلسلے میں ہو یا کوئی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو، چاہے قاضی ہو، مفتی ہو،
اس طرح کی ضروریات کے پیش نظر اس کی آواز سنا جائز ہے۔ یہ جو مقصد بتلایا گیا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ مطلق یہ حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اس کے بعد یعنی اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہی یہ اس کا جواز پیش کیا گیا ہے، ورنہ اس کا جواز نہیں ہے۔ اور ایسے عموماً جو بھی شرعی احکام ذکر کیے گئے ہیں ان سے ایسے ہی عورتوں کو دور رہنے کے لیے کہا گیا، ان سے بات کرنا یا ان سے خطاب کرنا، ان کو بلا وجہ بلانا، اس طرح کی بات کا حکم نہیں ہے، جواز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، یا اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَخْضَعْنَ، یہ ان کے گفتگو میں بھی اس قدر نرمی نہ ہو کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہ جس کا دل صاف نہیں ہے اس کے دل میں ایک قسم کا ایک ہیجان پیدا ہو یا لالچ پیدا ہو۔ اسی لیے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو بھلی بات کہو، اچھی بات کہو۔ اب اتنی نرمی سے یا اتنے نزاکت سے بھی کوئی بات نہ کرے کہ سامنے والا آدمی جو ہے اس کے تعلق سے برا سوچنے لگے۔ تو یہ سارے احکامات دیے گئے ہیں اسی لیے کہ بلا ضرورت گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر جو جواز کا پہلو نکالا گیا اس کے لیے یہی پس منظر ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ، چوتھا مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان آ کر قاضی سے یا مفتی سے حکم معلوم کرنے کے لیے ایسی بات کہتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اسے سن کر ناپسندگی کا اظہار کرے گا، اگر یہ غیبت کا ارادہ نہیں ہے ان کا، وہ غیبت کے ارادے سے آ کر یہاں ذکر نہیں کر رہی ہیں، تو اس کا جواز ہے۔ یعنی انہوں نے خود اپنے شوہر کے تعلق سے آ کر یہ بات بیان کی، اللہ کے رسول ابو سفیان کے مزاج میں اس طرح کی بات ہے کہ وہ کما حق ہم لوگوں کو پورا نفقہ نہیں دیتے ہیں، اس کے لیے صورت یہی نکالنی پڑے گی کہ میں لے لوں۔ تو اس طرح کی بات کرنا یہ جائز ہے اگر اس سے مقصد غیبت نہ ہو۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے آ کر ذکر کیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ جو حکم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہند بنت عتبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لے لو جتنا تمہیں ضرورت ہو، تو کیا یہ فتویٰ تھا یا فیصلہ تھا؟ کیا مشائخ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ تھا یا فیصلہ تھا؟ پہلے جو ہے نا ہم کو فتویٰ اور فیصلے میں کیا ڈفرنس ہے وہ معلوم ہونا شیخ۔ فتویٰ کیا ہے؟ شرعی حکم ہے۔ فتویٰ شرعی حکم ہے، یعنی کہ کوئی بھی مسئلے میں شرعی حکم بیان کرنا اس کو کہا جاتا ہے الفتیہ۔ اور القضاء کیا ہے؟ مسئلہ میں جو اختلاف ہے، دو طرفہ بات سن کر فیصلہ کرنا، یہ قضاء کہلاتا ہے۔ تو کیا یہ مسئلہ قضاء سے متعلق ہے یا افتاء سے متعلق؟ افتاء ہے۔ افتاء ہے جی۔ اور مشائخ؟ قضاء میں دونوں طرف کی بات سنی جاتی ہے نا۔ جی جی ٹھیک۔ اور کچھ؟ جی دیکھیے، بہرحال یہاں پر علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ قضاء ہے یا یہ فتویٰ ہے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہے تو یہ ہر اس عورت کے لیے جواز کا پہلو اس کے اندر ہے کہ وہ شوہر کے اجازت کے بغیر اپنی ضرورت، گھر کی ضرورت کے مطابق لے سکتی ہے۔
یہ اگر فتویٰ ہے تو. لیکن اگر یہ قضا ہے تو اس میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ قضا ہند بنت عتبہ کے لیے تھا، کیونکہ ان کے شوہر کے مزاج میں یہ چیز تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. اب یہ ہر عورت اس بات کا فیصلہ نہیں کر لے گی کہ میرا شوہر بخیل ہے میں لے لوں گی. اگر اس کو فیصلہ چاہیے تو پھر وہ اپنے طور پہ قاضی کے پاس جائے. یہ کہنے کا مطلب ہے ان کا. سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ایسا فیصلہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کے مزاج کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا تو یہ صرف ہند بنت عتبہ کے لیے جائز ہوگا، یا پھر یہ ایسا شرعی حکم ہے کہ کوئی بھی عورت وہ اپنے خرچ میں کمی محسوس کرتی ہے تو وہ اٹھا لے گی. تو کیا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے مشائخ؟ اب دیکھیے فیصلہ، بولیں کوئی کچھ بول رہے تھے. یہ جو ہے نا یہ قضا ہی ہونا چاہیے شیخ، فتویٰ نہیں ہونا چاہیے، قضا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ اب ہر آدمی کی 50 ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کے مطابق وہ اپنی بیوی کو پیسے دیتا ہوگا، تو اس پر بخیل کا فتویٰ لگا دینا جو ہے نا ٹھیک نہیں لگتا ہے شیخ. جی جی صحیح. جی تو بہرحال اب اس میں خود علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ کیا فتویٰ ہے یا پھر جو ہے نا یہ قضا ہے. اب اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فتویٰ ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قضا ہے. بہرکیف آپ اس کو قضا مانیں یا فتویٰ مانیں، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو قید لگائی ہے وہ عورت کے اوپر بھی ایک لازمی شرط کی طرح ہے. خودی من مالہ بالمعروف. واقعی اس عورت کے اتنی ضروریات، یعنی بچے بھی ہیں اور ان کو جو اساسی ضروریات ہیں، کھانا پینا کپڑا لتا، یہ ساری چیزوں کے ضروریات کے لیے وہ بخیلی کر رہا ہے، تو یہ اس کو اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہونا ہوگا. اس طرح اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عورت وہ دیکھے کہ واقعی ان کو بخیلی کا ان کے اوپر حکم لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، یا یہ واقعی بخیلی ہے یا نہیں ہے، یا کہ کوئی انسان تنگ دست ہے تو پھر ایسا نہیں کہ اس کے پاس جو بھی آئے یہ بلا اس کے علم کے بلا اطلاع کے کچھ بھی اٹھا لے. تو یہ اس طرح جو ہے خواہ روزانہ کا ایک اختلاف ہو جائے گا. تو بہرکیف یہ ایک معروف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لینے کے لیے کہا تھا، اتنا ہی جتنی ضرورت ہے. واقعی اور بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، یہاں تو وقت بہت کم ہے. دیکھیے کچھ لوگ ہیں جیسے غلط عادتوں کے عادی پڑ جاتے ہیں شوہر، ایسے میں بیوی اٹھا لیتی ہے اور اس کو بچوں کی حفاظت کے لیے، بچوں کی تعلیم و